بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا۔ محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، پھر ہم آپ تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، آج کی اس مجلس میں اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اور ان نورانی اور روشن چہروں کے سامنے ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا سیرت ابراہیمی کی معنویت عصر حاضر میں، یا کہہ لیجئے کہ عصر حاضر میں سیرت ابراہیمی کی معنویت۔ محترم بزرگوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں، حالانکہ بحیثیت مسلمان یہ چیزیں بالکل عام سی بات ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ شروع انسانیت سے چلی آ رہی ہے اور قیامت کے دن تک چلتی رہے گی۔ اس بیچ ہمیشہ حق کو ہی فتح ملی ہے، غلبہ حق کو ہی حاصل رہا ہے، اگرچہ کچھ پریشانیاں جھیلنا پڑیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مسائل سامنے میں آئے، لیکن جیت ہمیشہ حق کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ زمین میں رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی چونکہ ہم حج کا استقبال کر رہے ہیں، قربانی کا استقبال کرنے والے ہیں، اس مناسبت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج اور قربانی کے قائد، حج اور قربانی کے ہیرو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور عصر حاضر میں ان کی سیرت کی کیا معنویت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سیرت سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے اس کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان اسباق کو برت سکیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کون ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ اولو العزم من الرسل ہیں،
عظیمت والے 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانی قوت اور طاقت سے زیادہ آزمایا اور ہر جگہ پر وہ کامیاب اترے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام قرار دیا۔ یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا کہ ان کے بعد انہی کے خاندان میں نبوت اور رسالت رہی، یہاں تک کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی تابعداری کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بلکہ ابراہیمی اسوہ سے اعراض کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ بیوقوف ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو بیوقوف ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جانا چاہے۔ اور ویسے بھی آج ابراہیمی یادگار ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، ابراہیمی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ ابراہیمی یادگار ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی ابراہیمی یادگار ہے۔ آب زمزم ابراہیمی یادگار ہے۔ عید قرباں ابراہیمی یادگار ہے۔ یہ سب کے سب ابراہیمی یادگار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 73 مقامات پر 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کے ذکر جمیل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج ہم جس صدی میں گزر رہے ہیں، یہ صدی اگرچہ ترقی کی صدی کہلاتی ہے، لیکن وہ ساری روایتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پائی جاتی تھیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، شخصیت پرستی، بت پرستی، وہ کون کون سی پرستیاں نہیں ہیں جو آج نہ پائی جاتی ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ابراہیمی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کی معنویت کو سمجھا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کیا جائے تاکہ ان اسباق کو ہم اپنی زندگی میں برت سکیں۔ محترم بھائیوں، ہم آپ کے سامنے میں 10 اسباق ایسے رکھیں گے جن سے ہمیں سمجھ میں آ سکے گا کہ عصر حاضر میں ابراہیمی سیرت یا سیرت ابراہیمی کی کیا معنویت پائی جاتی ہے۔ ان اسباق میں سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام موروثی مذہب نہیں۔ وراثت میں زمین ملتی ہے، جائیداد ملتی ہے، مال اور دولت ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اسلام ہم وراثت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام نسبت کا نام نہیں ہے۔ اسلام از بائی چوائس ناٹ بائی چانس۔ اسلام اپنانے کی چیز ہے۔ اگر ہم اسلام کو اپناتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، اسلام کو برتتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو اس بات کی ضمانت نہیں ہو سکتی کہ ہم مسلمان رہیں۔ اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام احمد، محمد اور عبداللہ ہے، ان کو پکا مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے کھاتے میں وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو وہ فالو نہیں کر رہی۔ اس لیے پہلی بات یہ دھیان میں بیٹھانے کی ہے کہ اسلام موروثی مذہب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے بابل کی دھرتی پر
ایک پروہت گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ باپ بت گر تھا، بت فروش تھا، بت بناتا اور بت بیچا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کے لیے بھی اسی گدی کا خواب دیکھا رہا ہوگا۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور موحدین کے پیشوا بنتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس اسلام کو جو فالو کرے گا وہ کسی بھی خاندان میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ پانے والا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بزرگی والا وہ ہے جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہو۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر فوقیت کا معیار ہو سکتا ہے تو وہ تقوی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے ہم نکال دیں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہم افضل ہیں، فلاں غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے اسلام کو اپنایا تو اس لیے وہ کم تر ہے۔ قطعا نہیں، اللہ کی نظر میں بہتر وہ ہے جو اللہ کے دین کو فالو کرنے والا ہو، افضل وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ یہ پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا سبق سیرت ابراہیمی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعوت کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بصیرت ملتی ہے تو بصیرت ملتے ہی گھر میں دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بت بنایا جا رہا ہے، بتوں کو بیچا جا رہا ہے، بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ خاموش نہیں بیٹھتے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کے لیے آسان تھا کہ باپ کی گدی کو سنبھالتے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اپنا فریضہ سمجھا۔ سب سے پہلے باپ سے دعوت کی شروعات کی۔ چنانچہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 42 سے 45 تک ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، نہایت ہی پیار سے، محبت سے اپنے باپ کے سامنے میں اللہ کا پیغام رکھتے ہیں۔ اس پیغام کو، اس اسلوب کو، اس انداز کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جان آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو اور نہیں آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہو۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری بات مان لیجئے، ہم آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے، شیطان رحمان کا ناشکرا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پہنچے گا اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ نہایت ہی پیار سے، محبت سے، نرم لہجے میں ابو جان ابو جان ابو جان کہہ کر کے اپنے باپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب کے لیے سبق ہے کہ گھر میں اگر شرک ہے، گھر میں اگر بدعت ہے، گھر میں اگر رسم و رواج ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے
نہایت ہی عمدہ اسلوب اختیار کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں کو ہدایت ملی، نوجوانوں نے شرک سے توبہ کیا، لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو جب سمجھانے جاتے ہیں تو نرم اسلوب نہیں اختیار کرتے، خدائی فوجدار بن جاتے ہیں، دینداری کا غرور ان کے اندر آ جاتا ہے، فوراً کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دعوت کا انداز نہیں ہے۔ دعوت کا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں۔ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، ابو جان کہہ کر کے بول رہے ہیں، گویا کہ یہاں پر ہم نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی برائی ہے، کسی طرح کی برائی ہے، تو اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، نہایت ہی نرمی کے ساتھ پیغام رکھیں تاکہ ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر کے افراد اس پیغام پر دھیان دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی نرم لہجے میں اپنے باپ کو سمجھایا تھا، لیکن باپ کا جواب نہایت سختی سے آیا۔ باپ نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ اگر اس طرح کی حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سخت جواب سنتے ہیں تو اپنے باپ سے بالکل مایوس نہیں ہوتے، بلکہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کریں گے۔ ابھی بھی امید کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر نہیں ہوا تھا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ جب ظاہر ہو گیا تو اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا، فلما تبین له انه عدو اللہ تبرأ منه، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے براءت کا اظہار کیا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، ان کے سامنے میں ان کا باپ آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اس کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میری بات مان لیجئے؟ آزر کہے گا کہ آج میں تیری بات مانتا ہوں۔ اللہ تعالی سے ابراہیم علیہ السلام گزارش کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کل قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا؟ آج میرے لیے اس سے بڑھ کر رسوائی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابراہیم، میں نے کافروں پر جہنم کو حرام ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے ابراہیم، اپنے پیر کے نیچے دیکھیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پیر کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ بجو کی شکل اختیار کر گیا ہوگا۔ پھر اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں پر یہ فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا نبی نہیں ہو سکتے جو بت پرستی میں مبتلا ہو، یہ فلسفہ غلط ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ نبی ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے اور ان کی شان میں اس سے کوئی آنچ نہیں آتا۔ اسی فلسفے کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے حضرت ابو طالب کے اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابو طالب کی موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ کتنے لوگوں نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی ثابت کیا جائے، حالانکہ ہمارے حبیب نے جن کے والدین ہیں
انہوں نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق واضح کر دیا۔ چنانچہ ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کہاں جائیں گے، میرے باپ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے۔ چہرے کی کیفیت بدلنے لگی تو آپ نے فرمایا ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں استاذنت ربی ان ازور قبر امی فاذن لی واستاذنته ان استغفر لها فلم یاذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ پھر اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے گناہوں کی معافی کی دعا کروں تو اجازت نہیں دی گئی۔ سوچنے والی بات ہے۔ صحیح مسلم کی یہ دو روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے، مجھے اپنی والدہ کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کسی بھی گھرانے میں ایک ولی اللہ پیدا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک نبی بھی جنم لے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی معنویت میں سے تیسری معنویت یہ ہے کہ برائی سے سمجھوتا کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام سن شعور کو پہنچتے ہیں تو اپنے سماج میں تین طرح کے گروپ کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ چاند، ستاروں اور سورج کے پجاری تھے، اور کچھ لوگ بادشاہ وقت نمرود کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جماعتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ بت پرستوں کے پاس آئے اور بت پرستوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 52 میں بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کے پاس میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ اصل میں کیا ہیں؟ کیا ہیں یہ جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے ان مورتیوں کی اپنے باپ داداؤں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے بھائی ہیں، اگر ان کو کفر و شرک سے ٹوکا جائے، بدعت سے ٹوکا جائے، غلط رسم و رواج سے ٹوکا جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ کام تو ایک زمانہ سے چلا رہا، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، آخر اس کام کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہی حجت پیش کی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی ایک غلط کام اگر تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہوں اور تم بھی ان کو کرنے لگ جاؤ تو وہ اچھا ہونے سے رہا۔ میرے باپ نے اگر چوری کی اور میں بھی چوری کروں تو چوری اچھی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے رسوم و رواج ہیں، یہاں تک کہ شرک ہو رہا ہے، ہم زبان نہیں کھولتے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا جاتا ہے، غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے، سراسر شرک ہو رہا ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں لیکن ہم زبان نہیں کھولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق سکھایا کہ سماج میں اگر غلط روایت ہے تو اس پہ نکیر کیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے اپنے مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، پہلے تصدیق نہیں کیا تو 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ شریعت محمدیہ کا انکار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے سماج میں مرنے کے بعد تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، اور اس کو ہم سماجی روایت سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو خاموش رہتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات نہیں ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وفات پائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں وفات پائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات وفات پائے ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے برسی کی، تیجا کیا، 40واں کیا؟ نہیں۔ جب نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ایجاد بندہ ہیں، اور ہمارے حبیب نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت پر نہیں ہو وہ مردود ہے۔ آج ہمارے سماج میں جہیز کی ایسی لعنت آئی ہوئی ہے کہ شادی مشکل ہے، زنا آسان ہو چکا ہے۔ یہ جہیز حرام خوری ہے، یہ جہیز رشوت خوری ہے، یہ جہیز مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو برت رہے ہیں، ہم زبان نہیں کھولتے، اس کے خلاف ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے سماج میں ہم خود اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے جیسے مردوں کا حق رکھا ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے مال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا دوہرا حصہ ہوگا، لیکن آج ہم خود دیتے نہیں ہیں، برت نہیں رہے ہیں، اور اگر برتتے بھی ہیں تو دوسروں کو ہم اس سے روکتے نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیسے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج یہ ساری روایتیں ہمارے سماج میں ہیں، ابراہیمی اسوا کو زندہ کرتے ہوئے سیرت ابراہیمی کی معنویت یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں سماج سدھار کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت دی تھی، اسی طریقے سے جو دوسرا طبقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ چاند، ستاروں اور سورج کی پوجا کرنے والا تھا، ایسے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک رات ستارہ کو آسمان میں نکلا ہوا دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ سب کے سامنے میں کہا، یہ سمجھانے کا منطقی انداز تھا، ورنہ جان رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ستارہ رب نہیں ہو سکتا، سورج رب نہیں ہو سکتا، چاند رب نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کا ایک منطقی انداز اپنایا تھا۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب رات میں چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح میں سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کی طرف اپنے آپ کو موڑتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو نکلتا ہو اور ڈوبتا ہو، جو طلوع ہوتا ہو غروب ہوتا ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج 21ویں صدی میں زمانہ بہت ترقی کر گیا، لیکن پھر بھی ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی پائی جاتی ہے۔ دوسرے کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر سورج نمسکار کیا ہے؟ سورج نمسکار کیا ہے؟ ہمارے بچوں پہ اسے لازم کیا جاتا ہے سورج نمسکار کرنا، یہ سورج کی پوجا ہے، لیکن آج ہم نے حق کو بیان نہیں کیا، دعوت کا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی فوج سے نکل جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو چیک کرتے ہیں، ہدہد پرندہ نہیں ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ آئے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے یا اسے قتل ہی کر دیں گے، الا یہ کہ وہ معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد پرندہ آتا ہے، سلیمان علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلیمان، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں۔ جی ہاں، علم ہوتا ہے تو جرأت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ پرندہ ہو کر کے بیان کرتا ہے، تفصیل پیش کرتا ہے، رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں سبا کی رانی کے پاس سے آ رہا ہوں، جس کے پاس عظیم عرش ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ میں سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہی ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے جاتا ہے، اور اسی خط و کتابت کے ذریعہ ملکہ سبا آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کرتی ہے اور ساری قوم کے اسلام کا سبب بنتی ہے۔ ایک ہدہد پرندہ پوری قوم کے اسلام کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، ہمیں اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہی ابراہیمی سیرت کی معنویت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے گروپ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، نمرود کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو نمرود اللہ کے وجود کے بارے میں دلیل مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے بوداپن ظاہر کرتے ہوئے، لچرپن کا اظہار کرتے ہوئے دو قیدیوں کو بلایا، دونوں کو سزا ملنی تھی، ایک کو سزا دے دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ مارنا اور جلانا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے حجت کر سکتے تھے، لیکن الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ غواث کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو اس میں الجھاتے نہیں، بلکہ اس سے بھی ظاہر دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال کر دکھا دے، تب تیری خدائی مان لی جائے گی۔ لیکن ایسا کیسے وہ کر سکتا تھا؟ لاجواب ہو گیا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنا چاہا کہ ٹھیک ہے، تم مارتے اور جلاتے ہو تو یہ تو آسان سا معاملہ ہے کہ تم سورج کو پورب سے نکالنے کے بجائے پچھم سے نکال دو، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ہار گیا۔ یہاں پر ایک داعی کے لیے یہ سبق ہے کہ مختلف اسلوب میں سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر حالت میں ابراہیمی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں دعوت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر دین کا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں مخالفت ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت ہوگی، آپ کے خلاف لوگ آئیں گے،
آپ پر پتھر برسایا جائے گا، لیکن دعوت کے اسلوب کو اس وقت چینج کرنے کی کوشش کریں۔ ابراہیمی سیرت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت دی، سورج چاند اور ستارہ کے پجاریوں کو دعوت دی، نمرود کو دعوت دی، لیکن جب اس کا کچھ نتیجہ نہیں آیا تو ایک دوسرا اسلوب اختیار کیا۔ اسلوب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک دن قوم کے تہوار کا دن تھا، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی تہوار میں آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ دلی طور پر بیماری تھی ان کے بتوں کو دیکھ کر۔ اور جب قوم کے لوگ کفر کے تہوار بجا لانے کے لیے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیتے ہیں اور بت خانے میں جاتے ہیں اور ساری بتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ الا تنطقون، کیا تم بات نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد سارے بتوں کی گردن اڑا دی۔ بڑے بت کی گردن میں تلوار لٹکا دیا اور بت خانے سے نکل آئے۔ جب لوگ مراسم کفر بجالا کر کے مندر میں جاتے ہیں، بت خانے میں جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اپنے بتوں کو اوندھے منہ گرے ہوئے، تو ان کے پیر سے زمین کھسک جاتی ہے اور کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ایسا کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ ظالم ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کو ہم نے اپنے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ملزم کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے تو کیا، اس بڑے بت سے پوچھو جس کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس سے پوچھو، ان سب سے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتے ہوں تو وہ خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اس تحکمانہ جواب نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت پہنچانے کا موقع ملا اور ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں، تمہارے نقصان کو دور کر سکے؟ اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو، ذرہ برابر بھی تمہیں عقل نہیں؟ دعوت پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن جب آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، جب آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کریں گے تو دنیا آپ کے خلاف ہوگی، آپ کو پریشانی جھیلنا پڑے گی، آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن وہاں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ریت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے، جو اس دھرتی میں سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے، ان کے بعد جو ایمان اور تقوی میں سب سے زیادہ نیک تھے ان کی آزمائش ہوئی ہے۔ تو جتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنی ہی سخت ہماری آزمائش ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ہم دعوت کا کام ترک نہیں کر سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کے لیے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا گیا ہے۔ یاد رکھیے دعوت کے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی ہے بلکہ ہمیں کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے کہ نتیجہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہوگا،
ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 6 جگہوں پر دکھائی دیتا ہے کہ سخت سے سخت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے۔ 6 جگہ پر آزمائش ہوتی ہے اور ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی ہی جیت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دعوت کا کام کیا، اگر ہم نے سماج سدھار کا کام کیا تو قوم کے لوگ ہمیں نکال دیں گے گھر سے، ہم کہاں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل جاتے ہیں، بابل سے شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، پھر مکہ کئی جگہ پر سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب آپ اپنی جگہ بابل سے نکلتے ہیں تو ایک بستی ہی نہیں بساتے بلکہ پوری دنیا کے لیے مرکز قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ بہت ساری جگہیں اور آسائش کی جگہ پاتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم بے گھر نہیں ہو سکتے۔ دنیا ہمارے قدموں تلے جھکے گی، دنیا ہمارے سامنے میں آئے گی اور ہمارا دین بلند ہوگا، اس لیے کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لیے پوری زندگی وقف کر چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مایوسی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تمنا کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہے ایک انسان کی زندگی۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات سے نا امید نہیں تھے، ہاجرہ سے شادی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، صرف ہاجرہ کو ہی نہیں بلکہ سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام دونوں سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے آزمائش ہوتی ہے لیکن نتیجہ ہمیشہ ہمارے حق میں آتا ہے۔ تیسری جگہ پر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پہنچانے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے جا رہے ہیں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف ہو بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بحفاظت نکل جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، پر ان کی پلاننگ پھیل کر گئی، کیونکہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی عزت پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ ظالم بادشاہ آپ کی بیوی کو بلاتا ہے، بڑی بری نیت سے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، 3 مرتبہ کوشش کرتا ہے لیکن ہر مرتبہ اس کے ہاتھ اور پیر کانپنے لگتے ہیں، اور ہر بار حضرت سارہ علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو، ایسا نہیں کروں گا۔ اخیر میں وہ سارہ علیہ السلام کو نکال دیتا ہے اور خدمت کے لیے ہاجرہ دیتا ہے۔ یہ ہے آزمائش میں بہتر انجام۔ پھر آپ غور کیجئے، اللہ کے یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی اولاد سے نوازتا ہے تو آزمائش یہ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ہاجرہ اور اپنے ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا آئیے۔ اس سے بڑھ کر
اور کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ میں بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا آیا جائے. لیکن کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پر نہیں ہیں. پھر بھی اللہ رب العالمین اس ننھے بچے اور اس ماں کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہے اور آب زمزم جاری کر دیتا ہے جو قیامت کے دن تک ہر مرض اور ہر غرض کے لیے کافی رہے گا. ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر مقصد اور ہر کام کے لیے فائدہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شفاء و سقم و طعام و طعم، یہ بیمار کے لیے شفا بھی ہے اور کھانے والے کے لیے، بھوک مٹانے والے کے لیے کھانا کی بھی جگہ لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں اور آخری آزمائش جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ یہ تھی کہ حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم میرے راستے میں اپنے بچے کو قربان کر دیجیے. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، گردن پر حلقوم پر چھری چلاتے ہیں. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں تھا کہ ابراہیم کا بیٹا چھین لیا جائے، ابراہیم کا بیٹا ذبح ہو جائے. اللہ رب العالمین نے وہاں پر پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. اور پھر اس کی جگہ پر جانور کی قربانی کو قیامت کے دن تک امت محمدیہ میں جاری کر دیا. میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات کتنے ہی خراب ہوں، آزمائش کتنی بھی سخت ہو، اگر آپ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہو، اگر آپ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہو تو حالات کبھی بھی آپ کے حق میں خراب نہیں ہو سکتے. حالات ہمیشہ آپ کے حق میں ہوں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی نہیں ہے بلکہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اسباق میں سے چھٹا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازدواجی زندگی نصیب فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کی قدر تب ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے. ذرا غور کیجئے ہاجرہ علیہ السلام کے کردار پہ. ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں، چند سال ساتھ میں رہتی ہیں، بچہ ہوتا ہے اور مکہ کے بے آب و گیاہ سرزمین میں لا کر کے بسا کر چلنے لگتے. ہاجرہ پریشان ہے کہ ننھے بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ کر کے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں. پوچھتی ہیں ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں مل رہا ہے. ہاجرہ بولتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام حامی بھرتے ہیں، ہاں کہتے ہیں. یہ سنتے ہی ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. آپ تصور کیجئے ایک عورت ہے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیاہ سرزمین میں، کیا کیا کھٹکا دل میں نہیں پیدا ہوگا. ایک موہوم خوف ہو سکتا ہے، درندے کا خوف، موذی جانور کا خوف، یہ معلوم خوف ہے.
کہ کچھ بھی آ کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایک موہوم نامعلوم خوف ہو سکتا ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، کھڑکی سے کھرکھراہٹ کی آواز آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیابان میں ہے، کیا کیا خوف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے کردار پہ غور کیجیے، کیسی تربیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نیک ہو کر کے ہمارے گھر آنی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، خوبی کی بات ہے کہ آپ کی بیوی نیک تھی، لیکن اگر نیک نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی بیوی کو نیک بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، ایقظوا صواحب الحجر، ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کہ ان گھر والیوں کو جگا دو قیام اللیل کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے، کہ کتنی دنیا میں پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کی تربیت پر دھیان دیں۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جب خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد اسماعیل کے پاس جاتے ہیں، خواب کا ذکر کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب پریشان نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ خواب ذکر کرتے ہیں اپنے بچے سے، بچہ سراپا تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ تربیت دی تھی جس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایمان والی بنتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام باضابطہ اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں بیان فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بہر صورت مسلمان ہوتے ہوئے ہی مرنا، اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر جمے رہنا۔ یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسلام کی عظمت سکھائیں، اسلام کی آفاقیت سکھائیں، اسلام پر جمے رہنے کی تعلیم دیں، اور پھر دعا بھی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر گزاری کر سکیں۔
تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تربیت پر دھیان دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ابراہیمی سیرت کا نمونہ ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کی تربیت پر دھیان دیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے 7واں سبق یہ ملتا ہے کہ اولاد کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے اور والدین کی اطاعت کی مانگ کیا ہے. اولاد کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے اور والدین کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے. کیا مطلب؟ اس میں 2 کردار ہیں. ایک کردار ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور دوسرا کردار اسماعیل علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حق کا کردار نبھاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بندوں کے حق کا کردار نبھاتے ہیں. جب اللہ کا حق آ جائے تو دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کوئی فرشتہ نہیں تھے بلکہ انسان تھے اور انسان کے پاس دل ہوتا ہے, وہی دل جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اولاد دی تھی اور اولاد اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی نقد دل دے بیٹھتے ہیں. ایسی عمر کو اولاد پہنچی ہوئی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دو, اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو. آپ سوچئے, تصور کیجئے کیا کیفیت رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو دنیا کی ساری محبت ہیچ ہے اللہ کے حکم کے سامنے. یہ سبق ملتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے. اور دوسرا سبق اسماعیل علیہ السلام کے کردار سے ملتا ہے کہ اگر ماں باپ کا حکم سامنے میں آ جائے اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہے تو ماں باپ کی اطاعت بہر صورت ہونی چاہیے. اسماعیل علیہ السلام کے سامنے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم رکھا تھا. اسماعیل علیہ السلام کو کوئی جھجک نہیں ہے. یہ 2 کردار ہے میرے بھائی, اللہ کے حق کا کردار, بندوں کے حق کا کردار. اس لیے جب کہ ہم قربانی کے دنوں میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں یہ 2 کردار اپنے ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے اولاد کی محبت میں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو صحیح معنوں میں ہم ابراہیمی اسوہ کو اپنانے والے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر ہم ابراہیمی اسوہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں گستاخی کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے نافرمانوں کو اسماعیل علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت گزاری کی تھی اپنے باپ کی. تو یہ 2 کردار ہے, اللہ کا حق اور بندوں کا حق. اللہ کے حق کا کردار نبھایا ابراہیم علیہ السلام نے, بندوں کے حق کا کردار نبھایا اسماعیل علیہ السلام نے. یہ 2 کردار ہمیشہ اور ہر وقت ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے, خاص طور پر جب کہ ہم قربانی کے دنوں میں داخل ہونے والے ہیں. 8واں سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اطمینان کے ساتھ ہم اسلام پر زندہ رہیں اور ہر طرح کی شبہات کو اپنے ذہن و دماغ سے کھرچ دیں. اسلام اللہ کا دین ہے جو حکیم ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے
انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اتارا ہے. اگر اسلام کا کوئی حکم ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو یہ ہماری جہالت ہے، ہماری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دین دیا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ شرح صدر کے ساتھ اسلام پر زندہ رہیں اور تمام طرح کے شبہات کو ہم پورے طور پر اپنے ذہن سے کھرچ دیں. سورہ البقرہ کو آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ ہمیں تو دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تیرے اندر ایمان نہیں، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردے کو زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے پختہ یقین ہے، اعتماد ہے کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن شرح صدر حاصل کرنا چاہتا ہے، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لیجئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، پہلے اپنے آپ سے مانوس کر لیجئے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، الگ الگ پہاڑوں پر اسے بکھیر دیجئے اور پھر اسے بلائیے، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، یہاں تک کہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ شرح صدر ہے، یقین کی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے. امتی کے لیے یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرے، یہ نبی کا حق تھا. لیکن آج امتی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہمارے پاس ہے، نہایت ہی ماڈرن دین، نہایت ہی انسان کی مصلحت کو سامنے میں رکھنے والا دین، اس دین کی عظمت کو سمجھیں، اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، اس دین کا نالج حاصل کریں، اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. آج بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو اس دین کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. یہ دین اللہ کا دین ہے، قیامت کے دن تک رہے گا، اور اس دن کے غلبہ کی ذمہ داری اس دین کے اتارنے والے نے لی ہے. اپنے بارے میں فکر مند رہو. کتنے لوگ پردہ کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، کتنے لوگ اقتصادی ترقی کے لیے سود کو ضروری سمجھتے ہیں. قطعا نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ ترقی نہیں دے سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے جیسے شرح صدر حاصل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، ویسے ہی آج ہم اللہ رب العالمین کے دین کو جاننے کے لیے علم حاصل کریں. لیکن یاد رکھیں، اللہ کا یہ دین ہے. شریعت کی تابعداری کے حوالے سے مسلمان اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی حکمت کو جانے تبھی اس کو مانے گا، بلکہ اس کا کام ہے سرینڈر کرنا. اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے سر آنکھوں پر. یہ بات بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اللہ کا حکم سنتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اسماعیل علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہیں، کہتے ہیں ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے کر گزریے، ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں. اللہ کا حکم ہے، سر ٹیک دینا ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے. حکمت تو ہے ہی. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے
تنہا بھی چھوڑ دے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتا ہے، اس دوا کو جیسے ڈاکٹر استعمال کرنے کے لیے بتاتا ہے ویسے ہی آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ دوا 3 مرتبہ کیوں، یہ دوا 4 مرتبہ کیوں، یہ دوا 1 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر فیت ہے۔ ہمارا رب حکیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے سر آنکھوں پر، اس کی حکمت کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک بیان فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ایک مومن اور ایک مومنہ کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا، سر آنکھوں پر رکھنا ہے، اختیار نہیں۔ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہاں، ہم حکمت کو جاننا چاہیں جان سکتے ہیں۔ اللہ کے دین میں حکمت ہی حکمت ہے، مصلحت ہی مصلحت ہے، لیکن بنیاد حکمت نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور نبی مانا ہے، اس لیے ہم اس کے حکم کے سامنے میں سر ٹیکنے والے بنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 9واں سبق یہ ملتا ہے کہ دعوت کے اولی مخاطب نوجوان ہیں، دعوت کے سب سے پہلے مخاطب نوجوان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑ کر کے ان کے بت خانے سے نکل جاتے ہیں اور لوگ مراسم کفر بجا لا کر کے بت خانے میں جاتے ہیں اور اپنے بتوں کو اوندھے منہ گرا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے پیروں سے زمین کھسکنے لگتی ہے اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ کس ظالم نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی ہے۔ تو اس وقت ایک طرف سے آواز آئی، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کو ہم نے اپنے بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہی شروع کر دیا، نوجوانی کی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ اس لیے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 7 غار میں پناہ لینے والوں کا قصہ بیان کیا جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال تک غار میں سلائے رکھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے نوجوانوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی دعوت نوجوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اسلام بھی پوری دنیا میں نوجوانوں کی خدمت سے پھیلا ہے اور نوجوانوں کے عزم راسخ سے دنیا میں اسلام عام ہوا ہے۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ جائیے، نوجوانوں کے کردار کو دیکھیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دوسرے کبار صحابہ کی موجودگی میں مسلمانوں کے قائد بنتے ہیں، سپہ سالار بنتے ہیں 18 سال کی عمر میں۔ ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں، جس کو ہم دار ارقم کہتے ہیں نا سیرت کی کتاب میں، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں اپنے گھر کو اللہ کے رسول کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے 13 سال تک مکہ کی زندگی میں وقف کیے رکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی،
یہ ہے نوجوان۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر میں کاتب وحی بنتے ہیں۔ یہود کی زبان 17 دن میں سیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود کے خط کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں اور جامع قرآن بنتے ہیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں بلاد سندھ کو فتح کیا تھا۔ نوجوانوں کے روشن کردار سے ہماری پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ عقبہ بن نافع، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یہ اسلام کے جیالے اور سورما ہیں جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری کی تھی۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دوسری قوموں نے اس نقطہ کو سمجھا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آج وہ اپنے نوجوانوں کو اسلام کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمارے نوجوان سست بن رہے ہیں، کامچور بن رہے ہیں اور عجیب طریقے سے سستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر دھیان دیں۔ ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے، وقت کی مانگ ہے کہ ہمارے نوجوان اٹھیں، بیدار ہوں، پہاڑوں کا سا عزم لے کر میدان عمل میں اتریں اور باطل کا مقابلہ کریں۔ تو نوجوانوں کا کردار بہت اہم کردار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ کردار بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 10واں سبق، جو آخری سبق ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی دین کے لیے قربانی دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو انسانوں کے امام بنے۔ قیامت کے دن تک ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جائے گا اور موحدین کے تاجدار بنے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے لیے قربانی دیں۔ ہم سوچیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے من سے پوچھیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے آدم علیہ السلام تھکے تھے۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پریشانی جھیلی تھی۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے زکریا علیہ السلام کو آری سے چیرا گیا تھا۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام پریشانیاں جھیلتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے اکرپن کو برداشت کرتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے ہمارے حبیب 23 سال تک لگاتار اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور یہی وہ دین ہے جس کے لیے اللہ کے بندوں نے، اسلام کے جیالوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنی خدمت دی، یہاں تک کہ یہ دین محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اب ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، من سے پوچھنا ہے کہ یہ دین تو ہمیں اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے مل گیا، لیکن ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، اخرج للناس،
تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے وجود بخشا گیا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ کام تھا ہمارا۔ لیکن آج ہم اس کام کو بھول چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، دن اور رات کے معمول میں سے ہم کتنا وقت دین کی خدمت کے لیے نکالتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہماری کتنی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن آخر دین کے لیے کس حد تک ہم نے پلاننگ کی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ آج ہماری اکثریت صبح سے شام تک دنیا کے لیے طرح طرح کی پلاننگ کر رہی ہے، لیکن دین کو نظر انداز کر رکھے ہیں؟ کب تک ایسا چلے گا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ناتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا دامن پکڑ کے اللہ کے پاس لے جائیں کہ اے اللہ، یہ خود تو نیک تھا لیکن ہمیں نیکی کی طرف بلایا نہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت کی پکار ہے۔ سستی کب تک؟ غفلت کیوں کر؟ کمر ہمت باندھیں، آگے بڑھیں، کرنے کے کام بہت ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ مسلمان ہونا چستی کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، عزم کا نام ہے۔ عزم کیجئے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طرح کا کام کرے۔ دین کی خدمت کے لیے جو بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں، لیکن یہ وقت کی پکار ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے، اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی معنویت کے حوالے سے درس سننے کے لیے آئے تھے، اللہ کے لیے ہم ابراہیمی اسوا کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے جو پیغام سنا ہے اس کو ذہن میں بیٹھائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی پکار ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ دنیا آج اٹھ رہی ہے، دنیا آج ہمارے خلاف میں تدبیریں کر رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سو رہے ہیں، اب نہیں تو کب۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں الہ العالمین انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، انہیں دین کا داعی اور خادم بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کی وفات ہو تو ایمان پر وفات ہو، اور زندہ رہیں تو ایمان پر زندہ رہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔